صدر عارف علوی کی جگہ پہ تھے آفتاب صدیقی صاحب، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جی حماد اظہر صاحب کو جھنجھوڑیں کیونکہ کراچی میں گیس نہیں ہے اور لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان ہیں، اس کا اثر آنے والے بلدیاتی انتخابات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کی بھی ناراضیاں ہوئیں حماد اظہر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے بیٹھ کے ذرا صلح صفائی کرا دی، تو وہ تحفظات ختم ہو گئے، کوئی یقین دہانیاں کرا دیں کہ کراچی کے لوگوں کو اب گیس ملے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حماد جتنی ریسورسز ہیں نا اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو ظاہر ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ انڈسٹری کو دیتا ہے تو ڈومیسٹک والے ناراض ہوتے ہیں، ڈومیسٹک کو دیتا ہے تو وہ انڈسٹری کو گیس شارٹ ہو جاتی ہے، فرٹیلائزر کو نہ دیں تو کسان پریشان ہو جاتے ہیں، فرٹیلائزر کو دیں تو ٹیکسٹائل بند ہو جاتی ہے، تو دیر از مینجمنٹ کا ایشو ہے، بہت زیادہ مینجمنٹ کا ایشو ہے شارٹیج کے اوپر، گیس نہیں ہے ہمارے پاس۔ حماد سے جو میری بات تھی وہ صرف اتنی تھی کہ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اپنی اویلیبلٹی کو تھوڑا سا بڑھا لو، لوگوں سے ملنا، جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ وہ بزی ہوگا کہیں، لیکن وہ آپ اتنے بزی تھے کہ وہ آپ کے میسج کا رپلائی بھی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں وہ دیٹ واز ناٹ فار دا میڈیا کنزمپشن۔ حماد میرا پرانا کولیگ ہے، کم سے کم 11-12 سال ہو گئے اس کو ہمارے ساتھ، اور وہ ساری رسپیکٹ کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وہ تو ایک ویسے بات ہو گئی بیچ میں کہ میرا بھی ہو سکتا ہے بی پی آئی ہو تھوڑا سا، لیکن انہوں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ کس نمبر، بلکہ آپ نے ان سے کہا آپ کس نمبر پہ میسیجز کرتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ وہ تو مذاق میں کس کو کہہ رہا تھا، بٹ آن اے سیریس نوٹ جو گیس کا ایشو ہے جس پہ آپ نے نشاندہی کی، جو آفتاب صدیقی صاحب نے لیٹر لکھا، پھر انہوں نے کافی ایفرٹ بھی کی اور ان کی ایفرٹ سے گیس میں بہتری بھی آئی، سپلائی انہوں نے لی ہے کراچی کے لیے، خاص طور سے جو ڈومیسٹک ایریاز ہیں اس کے لیے، تو اب کافی بہتر ہے۔ اب بہتری کیسے آ گئی شکایت کرنے کے بعد؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنی گیس ہے، وہ اس کو دیتے ہیں یہ ناراض ہوتا ہے، اس کو دیتے ہیں یہ ناراض ہوتا ہے، یہ تو وہ ہے نا جو ہمارے اپنی ریسورسز ہیں جو پاکستان میں گیس نکلتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پوری نیپرا کا ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ نیپرا نے بھی یہ کہا کہ جی ٹائملی آپ نے ایل این جی کے آرڈرز نہیں کیے، وہ ٹائملی یہاں پر پہنچ جاتے تو گیس کے کرائسس نہیں ہوتے۔ حماد اظہر صاحب اس وقت نہیں مان رہے تھے، وہ تو انہوں نے پھر فلور آف دا ہاؤس یہ بات بھی کی کہ جی کم از کم 3 وقت گیس ضرور ملے گی، ناشتہ بنانے کے لیے کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور بعد میں وہ انہوں نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ایک لمبا ایک ہے تو صحیح کرائسس تھا، ایشو تھا، مس مینج ہوا، مس ہینڈل ہوا۔ آئی ووڈ ناٹ سے مس ہینڈل ہوا، یہ شاید جو گیس کے ایک تو ہائنڈ سائڈ پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ جی ان کو مارچ میں ان کو آرڈر کر لینا چاہیے تھا کیونکہ مارچ میں سب سے سستی تھی، لیکن آپ یہ سپٹمبر میں بتا رہے ہیں مجھے، ہمیں مارچ میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اپریل میں گیس اور سستی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ ہم مارچ کو بک کر دیں؟ تو اس طرح سے کوئی چیز اوپر نیچے ضروری ہوگی، بدنیتی اس میں کہیں بالکل نہیں ہے۔ انکیپیبلٹی کہہ لیں؟ نہیں، انکیپیبلٹی بھی میں نہیں کہوں گا، شاید مس ججمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس کی ججمنٹ ٹھیک نہ رہی ہو کہ اس کی پرچیزنگ ٹائم یہ ہے کہ یہ ہے، بٹ دیٹ واز آل ان گڈ فیتھ، دیٹس آل آئی کین سے۔ ٹھیک ہے، بریک لینا ہے ہم نے تو، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، وہ یہ جاننی ہے مجھے کہ جو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے ان کو کتنے فنڈز ملے ہیں، اور جو پہلے کک بیکس کہہ لیں، کمیشنز کہہ لیں، ان کے کٹس کہہ لیں، اس کی پرسنٹیج مجھے کراچی میں آ کے پتہ چلی کہ ایم کیو والے جتنا لیتے تھے یا پیپلز پارٹی والے جتنا لیتے تھے، پی ٹی آئی والے اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں۔ حقیقت ہے یا ایک غلط ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو زیادہ فریکوینٹلی کراچی آنا چاہیے، سندھ آنا چاہیے؟ کیونکہ بڑا ایک نعرہ لگا تھا نا کہ جی جس پہ آپ نے الیکشن کیا وزیر اعظم کراچی سے، اور وہ وزیر اعظم کبھی کراچی نہیں آتا، اور آتا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اور یہ جا وہ جا۔ دیکھیں خواہش تو ظاہر ہماری ہے کہ وزیر اعظم کی شاید میرا بس چلے تو میں ان سے کہوں ہر ہفتے یہاں آ جائے کریں، ایک دن کے لیے کم سے کم پورا دن گزاریں، لیکن جو اس وقت معاملات ملکی ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایک کے بعد ایک کرائسس جب سے ہماری حکومت آئی ہے، کبھی کووڈ میں پھنسی ہے، کبھی کسی چیز میں ہم پھنسے ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے، اور جو اکانومک حالات ہیں، پیسہ ہے نہیں ملک کے پاس، سبسڈیز بے انتہا ہم دیے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو، $23 کی گیس ہم خریدتے ہیں، $6 میں ہم بیچتے ہیں، تو اس سے اچھا ہم پیسے ہی دے دیں کسی کو لے جا کے کہ جی آپ یہ انڈسٹریز کو کہیں آپ پیسے رکھ لیں اور مہینے آپ کو آ جایا کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے جو عادتیں لوگوں کو پڑی ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہی از ویری بزی، پوری جان وہ مار رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال لیں باہر، وچ از ناٹ ایزی ٹاسک۔ اچھا، پروگرام کا ٹائم میرا بالکل ختم ہو گیا، بٹ ایک لائٹر نوٹ مجھے کسی نے کہا کہ عمران اسماعیل صاحب بہت اچھا گاتے ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک گانا گایا تھا تبدیلی آئی رہے،
روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی تھی. تو کسی نے مجھے یہ کہا کہ وہ عمران اسماعیل صاحب بیسیکلی وارن کر رہے تھے کہ روک سکو تو روک لو, کسی نے اس وقت روکی نہیں. سر اس تبدیلی سے آپ مطمئن ہیں؟ میں بالکل مطمئن ہوں. ایسی ہی تبدیلی کا خواب دیکھا تھا اور دکھایا تھا؟ نہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تھینک یو سر, آپ سے گفتگو ہمیشہ بہت اچھی رہتی ہے اور ہمیشہ لطف آیا, بڑی اچھی بھی رہتی ہے, لیکن ٹائم کی کمی ہے تو پھر تھوڑا سا محدود رہنا پڑتا ہے. بٹ اگین تھینکس ویری مچ فار یور ٹائم سر. ٹھیک ہے سر, ابھی جہانگیر ترین صاحب آج کل بڑے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو یہ جو ان کی ملاقاتیں ہیں پی ایم ایل این سے بھی ہوئی, اس سے پہلے وہ کراچی بھی آئے تھے, فاروق ستار صاحب سے بھی, آپ کی کوئی ملاقات ہے؟ میری جہانگیر ترین سے نہیں ہوئی. کیوں نہیں مل رہے آج کل آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب سے جب سے یہ فاصلے بڑے ہیں, وہ جس بھی وجہ سے دوری ہوئی ہے, اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ میرا بنتا نہیں کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ ملوں یا کوئی ان کے ساتھ میں واسطہ رکھوں. ہی واز اے فرینڈ, ہی واز اے گڈ فرینڈ. اور اس کے بعد سے جب سے یہ مومنٹ ہوئی پنجاب میں, آپ نے دیکھا کہ وہ سارے اسمبلی کے لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھے تھے اور انہوں نے ساری چیزیں کی تھیں. تو میری تو لائلٹی ساری اپنی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. تو آئی کانٹ بی سین اراؤنڈ کہ میں کسی اور اس طرح سے جو لوگ خان صاحب کے اگینسٹ ہوں یا ان سے میں ملاقات کروں. لیکن بٹ جہانگیر ترین ہیز بین اے گریٹ ہیلپ ٹو پی ٹی آئی. انہوں نے شروع میں بڑا ساتھ دیا پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں. ویری انفارچونیٹ کہ اس کے بعد جو شوگر اسکیم اور ساری چیزیں آئیں, اس کے اندر ان کا نام آیا, رائٹ اور رانگ آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کے بعد سے وہ دوریاں بڑھی. ایک دم سے مجھے یاد آئی, عامر لیاقت کیوں ناراض ہے پی ٹی آئی سے؟ عامر لیاقت بڑا پیارا آدمی ہے, وہ بس ناراض بھی ہوتے ہیں پھر راضی بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اصل وجہ بتا دی تو ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی, ایسا کیا ہوا ہے؟ اوئے ہوئے میرا بھی ریاکشن یہی تھا. آپ نے کوئی اس میں آپ نے اس پروگرام میں کوئی مسالہ ضرور ڈالنا ہے. لیکن سیریسلی میرا ریاکشن بھی یہی تھا. بتائیں نا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا بڑا راز سینے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ کیا ہے اس کے اندر. ایسی کیا میرے پاس تو آتا رہتا ہے, میرا تو بالکل بھائیوں کی طرح. تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے وہ کیوں ناراض ہے؟ نہیں مجھ سے ملتا رہتا ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ اسے پارٹی اگنور کر رہی ہے, اور وہ اس کو اسمبلی میں جس طرح سے ملنی چاہیے جگہ, اس کو بولنے کا وقت اور وہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے نہیں مل رہی جیسی ان کی توقع ہے. اس کے اوپر میں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے اور اسپیکر کو بھی میں نے بات کی ہے. انشاءاللہ اگر یہ بات ہے کہ وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اسمبلی میں اور ان کو گنجائش نہیں مل رہی, جس سے فرسٹریشن ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فلو